بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، آدھی رات کو پھر ایک مرتبہ عدالتیں کھل گئیں. سپریم کورٹ رجسٹری میں انہوں نے دائر کر دی اپنی اپلیکیشن. اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈپٹی اسپیکر کا یہ جو فیصلہ تھا یہ ہے کیا تھا؟ اس پہ دیکھیں بہت سارا تضاد ہے. جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں پارٹی کا خود سربراہ ہوں اور ہماری مشترکہ کانفرنس جتنے 10 لوگوں کی تھی، مشترکہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم چودھری پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں گے. اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ وہ لیگل تھی، ان لیگل تھی؟ وہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں عاصم صاحب، ایک تو یہ فیصلہ جو ہے نا قانونی ماہر سب کچھ بتائے گا، لیکن جو حقیقت ہے نا کہ اب شاید آپ کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ رات 12 بجے جو عدالتیں کھل جاتی ہیں. جی کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ تھا، پہلے یہ سوال تھا یہ کہ بھی کیوں کھلی سر. ایک اب یہ کھل گیا کہ اگر ان کے لیے کھل سکتی ہے ان کے لیے بھی کھل سکتی ہے. نہیں، ایک سوال لے لیں. جی. ان کے لیے بھی کھل گئی، ان کے لیے بھی کھل گئی. غریب آدمی کے لیے آج تک ہسٹری میں ایسا کام نہیں ہوا. پھر وہی بات دیکھیں، جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں نا تب کھلتی ہیں. غریب آدمی کا کیس ہوگا قتل کا، غریب آدمی کا کیس ہوگا قبضے کا، غریب آدمی کا کیس ہوگا حق کا. وہ تو روٹین کی جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اس میں سنا جاتا ہے. سر وہ بھی جو غیر معمولی، چلیں ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. جو غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں نا اس میں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے. پہلے سوالیہ نشان یہ تھا کہ رات 12 بجے کیوں کھلی. اب یہ 2-3 دفعہ ہو گیا یہ کام کہ عطر من اللہ نے بھی کھولی عدالت. اب یہ پھر کھلی رات کو. پھر انہیں کیا کہ بھئی آؤ، جو غیر معمولی حالات ہیں تو ہنگامہ رائی سے بہتر یہ کہ آپ عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ پارلیمنٹ نے آئین قانون بنانا ہے. اس کی وضاحت جو ہے جب آپ لوگ لڑیں گے تو وضاحت جو ہے عدالت نے کرنی ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ڈپٹی اسپیکر. اب ہے کیا، سپریم کورٹ نے کہا تھا، ایک اس کو باقاعدہ اجازت دی ہے، ورنہ پرویز الہی تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا چکے ہیں، تو اس کو تو اسمبلی سے باہر بیٹھنا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ تم نے 22 تاریخ کو الیکشن کرانا ہے. اس نے 22 تاریخ کو الیکشن کروا دیا. اب اگلا کیا ہے؟ اگلا یہ ہے کہ اس میں یہ طے ہے کہ جو منحرف ارکان ہوں گے وہ ووٹ جو ہے نا پارٹی سے الگ نہیں دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کا دعویٰ، یہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ ساجد بھٹی کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا. اب اس کا انہیں پہلے تو اپنی ساری چیزیں لانی پڑیں گی، کارروائی کہیں اور ان رائٹنگ ہوا ہے. سر وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو عدالت میں پیش کرنی پڑیں گی نا. وہ لائیں ہیں تو لائیں. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ پرویز الہی صاحب صوبائی صدر ہیں. ان کا جو مرکز کا جو لیڈر ہے وہ شجاعت ہے، چودھری شجاعت حسین ہے. مرکزی لیڈر نے فیصلہ کیا، جیسے عمران خان نے اس کا فیصلہ کیا تھا، وہ جو منحرف تھے اور ان کی بات مانی گئی تھی، اسی طرح اس وقت جو مرکز کے ہیں نا وہ چودھری شجاعت ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایک سوال رکھتا جاتا ہوں. لیکن ہمارا قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اس کے خلاف آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. کہ جیسے اگر پرویز الہی کے ساتھ جتنے یہ 10 سیٹیں ہیں، اگر وہ 10 کی 10 کہتی ہیں کہ ہم نے پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، پھر جو صدور بھی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ آئین کہہ رہے ہیں. یہ آئین کہہ رہا ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا آئین کی کچھ بتائیں، کوئی نمبر بتائیں، کوئی بات کریں، آرٹیکل بتائیں. آپ بات یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا کہ آئین کہتا ہے کہ نہیں کہتا. عدالت گئے کیا لینے، درخواست دی نا، اب عدالت اس کی وضاحت کرے گی. اب آپ یہ سوچیں، یہ بھی تو دیکھیں، آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں. 176 جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. 10 سیٹوں والا آدمی جو پرویز الہی ہے، اس نے حالات ایسے بنا دیے کہ زبردستی عمران خان کو اسے نامزد کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو 10 والے کو بڑھتے تو وہاں بھی اندر بھی لڑائی چل رہی. وہ لوگ بھی کوئی خوش نہیں ہے پرویز الہی سے. لہٰذا یہ چومکھی لڑائی تھی. ہمارا جو تھا خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب کا سیاسی بحران جو ہے ختم ہو جائے، پارلیمانی بحران ختم ہونا چاہیے. حکومت جس کی بھی ہو وہ کرے، دوسرا اس کو برداشت کرے. اب یہ ایک اور نئے طریقے سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ایک پروگرام میں، میں نے کہا یہ دیکھیں اکثریت جو ان کے پاس ہے تو ان کو جانا چاہیے، حمزہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن میں نے کہا تھا کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے. اب اس سرپرائز میں یہ آ گیا کہ 7 گھنٹے بیٹھے ہوئے زرداری صاحب اور انہوں نے قائل کیا شجاعت کو. اب ریئیکشن جو ہے سامنے، ایک تو عدالت آپ چلے گئے، پہلے عدالت کا فیصلہ دیکھیں. لیکن جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب احتجاج کرو، رات کو جو ریئیکشن آیا
تو مسلم لیگ ہاؤس میں چودھری شجاعت کی تصویر اتار دی گئی، ہاں جی، پرویز الہی کے نعرے لگے، توڑ پھوڑ اس کے گھر کے باہر ان کی احتجاج ہوا جی، رہائش کے بغیر بھی بھائی میرا خیال گھر کا بھی گراؤ کیا گیا. ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اس کے گھر کا گراؤ ہوا، اس کے خلاف نعرے بازی ہوئی. نہیں یہ پہلے بھی ہوتا ہے، مختلف لیڈروں کے ہوتے رہتے ہیں گھروں کے نہیں مختلف، لیکن چودھری برادران کی فیملی جو ان کی تھی جہاں ناراض ہوں گے بھائی، جہاں ناراض ہوں گے کبھی چودھری فیملی میں کبھی اختلاف ایسا ہوا تھا. اچھا ناصر پہلی دفعہ اختلاف ہوا تو پہلی دفعہ سب زرداری صاحب کا 2 دن چودھری شجاعت صاحب کے گھر جانا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر والی کوفتوں نے یہ لیٹر بنایا اور صرف زرداری صاحب کا سامنے فیس شو ہوا ہے، یا زرداری صاحب نے کوئی گیم کھیلی اچھی؟ دیکھیں زرداری صاحب نے کوئی نہیں، اگر یہ کہتا ہے نا بوریاں لے جا کے دے دیں تو غلط ہے، اس لیے کہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب روپے لے کے زرداری صاحب آئے تھے. زرداری صاحب پہ پہلے بھی ایک مقدمہ تھا جس میں وہ بری ہوئے ہیں، تو اس میں یہی تھا کہ ایک ٹرک تھا نوٹوں کا بھرا ہوا جو وہ لے کے نکلے تھے، لوگوں کو خرید رہے تھے. اب یہاں دیکھیں دونوں طرف سے الزام لگے خرید و فروخت کے کہ یہاں بازار لگ گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کسی نے وفاداری نہیں چینج کی. فیصلہ جو ہوا ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو بیمار تھی وہ بھی آ گئی اپنے کورونا کے کام تو لمک گیا، کام تو لمک گیا، جو چیز چاہتے تھے وہ تو ہو گئی. نہیں لمک گیا نہیں، زرداری صاحب نے ان کو کہا آپ نہ مجھے ووٹ دیں، دیکھیں جب شطرنج کی نہ چال آپ آپ ان کو ووٹ دیں. شطرنج جب آپ کھیلیں گے تو آپ مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ پیادے کو یوں پیچھے نہیں کریں گے، آپ پیادے سے کوئی لڑائیں گے نہیں، آپ پیادے سے بادشاہ نہیں مریں گے. جو شطرنج کے اصول اسی میں چلیں گے نا. تو انہوں نے اپنے سیاسی اصول کے اپنے کیے، 7 گھنٹے انہوں نے ضائع کیے، 2 دن وہاں بیٹھے ہیں، ان کا ریکارڈ لگا ہے. میری صرف سوشل میڈیا آخری پہ بات آپ یہ بتا دیں کہ یہ سارا کام کہاں سے ہوا؟ یہ کام میں نے تو نہیں کیا، نہ آپ نے کیا. اصل چیز تو یہ ہے، یہ جہاں سے ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے، کیونکہ کچھ پوشیدہ ہاتھ ہوتے جو کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ بات ماننی چاہیے کہ وہ ناکام ہوئے تھے، یا جن کو وہ لائے تھے ان کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے جو انہیں لائے تھے، لہٰذا آپ کو ہٹایا گیا. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگلے وقت کے لیے تیاری کریں اور ان سے لڑائی نہ ڈالیں. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مت لڑیں، کیونکہ ان سے بڑا ڈیوٹیفل آدمی کوئی نہیں. مطلب اتنی وزارتوں میں رہے، اتنی حکومتوں میں رہے، نون کے ساتھ بھی رہے، خاف کے ساتھ بھی رہے، مارشل اللہ میں بھی رہے. ان کو سوچنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.